جزوی طور پر تو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن کلی طور پر زمین کی نہ فصلیں تباہ ہوتی ہیں، نہ انسان تباہ ہوتے ہیں، نہ کیڑے مکوڑے کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ بارش برستی ہے مکڑی کا جالا بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ جل جلالہ یہ سب تقدیری نظام ہے۔ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے غذاؤں کی ضرورت تھی، لیکن غذاؤں سے پہلے انسان کے جسم کے اندر تقاضے رکھے۔ تقاضا کا مثلا بھوک پیدا کی، تقاضا کا اس کو پیاس کی ضرورت ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہے، اس کو کپڑوں کی ضرورت ہے، اس کو سانس لینے کے لیے سسٹم چاہیے، نظام تنفس۔ اللہ نے یہ سارا نظام پہلے بنایا، اس کے بعد پھر اس کے لیے غذائیں مہیا کی۔ ان غذاؤں میں بھی باریکی کے ساتھ وہ ساری چیزیں رکھی ہے جس کی اس انسان کے جسم کو ضرورت ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ پڑھتے ہیں اس کو کتاب انسان کے جسم کو لوہے کی بھی ضرورت ہے، پروٹین کی بھی ضرورت ہے، کیلشیم کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ساری چیزیں غذاؤں میں ڈالے تقسیم کرتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، یہ جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو تم نہیں کرتے کہ میں کرتا ہوں۔ تم زمین میں دانا ڈال دیتے ہو، وہ دانا بھی میرا پیدا کیا ہوا ہے، اس زمین کے اندر سے اس دانے کو اگا دینا یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، میں اسے اگا دیتا ہوں۔ اس کے لیے کیسا موسم چاہیے وہ موسم میں مہیا کرتا ہوں۔ اس زمین کی اندر انرجی کیا کیا ہونی چاہیے وہ انرجی میں مہیا کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اس دانے کو اگا دینا اور اس دانے سے ویسی ہی چیز پیدا کر دینا، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، میرے بس میں اختیار کرتا ہوں۔ اور اس زمین کو سیراب کرنے کے لیے جو تمہیں پانی چاہیے وہ پانی میں تمہارے اپنے ہاتھ میں نہیں، وہ میں نے اتارا، پھر اس کو میں تمہاری زمین میں پہنچا دیتا ہوں۔ تم اس کو ذخیر کر کے لاتے ہیں، پانی کے اندر میں نے چلنے کی طاقت رکھی ہے، وہ پانی تمہاری سبزیوں تک پہنچتا ہے۔ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه الانعام وانفسهم، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ پانی میں اتارتا ہوں اور تمہاری ویران کچھ کھیتوں تک اس کو پہنچاتا ہوں، پھر اس میں سے تم کو تمہاری طرح طرح کی چیزیں اگتی ہیں، اسی میں اناج اگتا ہے وہ تم کھاتے ہو، اس میں گھاس اگتی ہے وہ تمہارے جانور کھاتے ہیں۔ انا نسوق الماء الى الارض فنخرج به زرعا، میں قسم قسم کی کھیتیں اگاتا ہوں، تاکلوا منه انعامهم، تمہارے جانور بھی اس میں کھاتے ہیں اور تم خود بھی کھاتے ہو۔ دوسری کا فرمایا کلوا ورعوا انعامکم، خود بھی کھاؤ اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ۔ میں ایک ہی پودا پیدا کرتا ہوں، اس میں دانے ہیں وہ تمہارے کام آئیں گے، اس میں گھاس ہے وہ تمہارے جانوروں کے کام آئیں گے۔ تکمیل نظام تکمیل ہے۔ پھر غذائیں قسم قسم کے پیدا کی ہیں اور غذاؤں میں اتنی باریکیاں رکھی ہیں کہ میرے بندے کھاتے کھاتے تب نہیں آنے چاہیے، اس لیے تمام غذاؤں کے ذائقے الگ رکھے، تمام غذاؤں کے فائدے الگ رکھے۔ پھر غذائیں بھی رکھی، غذائیں سبزیاں پھل جتنی قسم کی چیزیں ہیں سب الگ الگ ہیں، اور انسان ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ کون سی چیز زیادہ بہتر ہے اور کون سی کم درجے کی۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، جتنی چیزیں میں نے پیدا کی ہیں ہر ایک ذائقے الگ الگ رکھے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر ذائقہ، تم فیصلہ نہیں کر سکو گے کس چیز کا ذائقہ زیادہ بہتر ہے کس چیز کا ذائقہ کم ہے، کون سی چیز زیادہ فائدے مند ہے کون سی کم ہے، فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کہتا ہے دو بڑے بڑے محقق بحث کر رہے تھے گندم کی روٹی زیادہ فائدے مند ہے کہ مکی کی روٹی، ایک سال سے بحث کرنے کے بعد عقل نے فیصلہ کیا کہ ہم حاصل فیصلہ نہیں کر سکتے، اس کے اپنے فائدے ہیں، اس کے اپنے فائدے ہیں، اس کی اپنی تاثیر ہے، اس کی اپنی تاثیر ہے۔ یہ موسم کے اعتبار سے فائدہ دیتی ہے، وہ کبھی انسان کے جسم کے ساتھ کے مختلف ہونے کے اعتبار سے فائدہ پہنچاتی ہے۔ اللہ کے عجیب غرض اس انسان کے لیے تمام چیزیں مہیا کی۔ یہ انسان زندگی گزارے گا تب جب اس کی جسم کے تمام اعضاء مکمل اور صحیح ہو، لیکن یہ تمام اعضاء مکمل اور صحیح اسے تو معلوم ہی نہیں کہ میرے جسم میں کن کن چیزوں کی ضرورت تھی۔ اللہ کو معلوم تھا یہ دنیا میں جائے گا اس کو دیکھنا ہے، اس نے آنکھ دی، یہ دنیا میں جائے گا اس کو بولنا ہے، اس کو زبان دی تاکہ وہ بات کر سکے، اس کو دنیا میں پہنچنا اس کو سوچنا ہے، اس کے لیے قوت فہم ادا کی، یہ دنیا میں پہنچے گا اس کو اپنے جسم کے سارے حالات معلوم رہنے چاہیے، اس لیے جسم کے اندر وہ مواصلات کا پورا نظام رکھا ہے جس کو کہتے ہیں کمیونیکیشن سسٹم۔ انسان سویا ہوا ہے، پیاس آپ خشک ہو گیا، پیاس لگ گئی، دماغ کو جگہ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ کیئر کر رہا ہے، دماغ دیکھ رہا ہے کہ بدن کے حالات اس وقت کیا ہے۔ انسان سویا ہوا ہے، ٹھنڈ لگ گئی، دماغ کو اطلاع ہو گئی، دماغ نے انسان کو جگہ دیا، اس طرح ڈھونڈو۔ انسان سویا ہوا ہے، کسی کیڑے نے کاٹا اور دماغ کو پتہ چل گیا اور دماغ جو ہے وہ جاگ رہا ہے اور ہر وقت بلکہ نیند میں زیادہ کیئر کرتا ہے اپنے پورے جسم کا۔ اللہ نے نظام تقویم بنایا۔ ایمان والوں کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ
اللہ کی چیزوں پر غور کرتے ہیں. قرآن بار بار کہتا ہے غور کیا کرو، تفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ کی قدرتوں پر غور کرنے سے اللہ کی معرفت. ہم میں سے ہر شخص روزانہ کئی مرتبہ اپنے پیشاب، چھوٹے پیشاب اور بڑے پیشاب کو روک کر رکھنے کا تجربہ کرتا رہتا ہے. یہ روک کر رکھنے کا نظام اللہ نے کیا بنایا؟ اگر یہ روک کر رکھنے کا نظام اللہ نے باڈی میں نہ رکھا ہوتا تو نتیجہ کیا نکلتا؟ اب تھوڑی دیر کے بعد پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے، کسی کو چھوٹا پیشاب نکلتا رہتا ہے، کسی کو بڑا. اللہ نے انسان کے جسم کے اندر پیشاب چھوٹا ہو یا بڑا یا بدن کے اندر گیس پیدا ہو جو روک رکھنے کا ایک نظام ہوتا ہے. اگر ساری زندگی اگر اس کو شکر پڑھتے رہو گے تو شکر پڑھ نہیں سکتے. اور یہ نظام اتنا پختہ بنایا ہے کسی ارادے میں کام کرتا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں کرنا، نہ ڈھکن کھولنا ہے، نہ رسی کھولنی ہے. خیالات جس میں پیشاب بند ہوتا ہے وہ بند ہے اس میں. اس کے بعد جب پیشاب کرنے کے لیے پہنچنا ہے تو کوئی ڈھکن نہیں کھولنا، کوئی مشین نہیں کھولنی، خیال چھوڑ جاؤ. اس کے بعد جب انسان اس جگہ پر بیٹھتا ہے اس کو ارادہ کرنا ہے، اور جب ارادہ کرے گا تب پیشاب نکلے گا، نہیں کرے گا تو نہیں نکلے گا. اور جس وقت ارادہ کیا، ارادہ کرنے وقت اندر کا سارا سسٹم ڈھیلا پڑ جاتا ہے، پائپیں کھل جاتی ہیں، ڈھکن بھر جاتا ہے، پیشاب چلنا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے جناب رسول نظام تقویم سمجھا رہا ہوں. اللہ نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے کیا، یہ تو اوپر کی باتیں ہیں، اور زیادہ گہرائی میں جب جائیں گے اور زیادہ اپنے حیران ہو جاتی ہیں. سورج کے اندر کیا کیا انرجی اللہ نے رکھی، وہ انرجی زمین پر پہنچتی ہے تو اس سے فائدے کیا ہوں گے اور خطرات کیا ہیں. ان خطرات کو روکنے کے لیے اللہ نے اوزون کیسے پیدا کیا، اور وہ اوزون زمین سورج کے مضر اثرات کو زمین پر ہم سے روکتے کیسے ہیں. اور اگر وہ اوزون نہیں ہوگا تو زمین پر کیا ہو جائے گا؟ وہ تو خیر گہری چیزیں ہیں، ان کو نہیں. ہم اوپر ہونے والی چیزوں کو جیسا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، وہ باتیں جو سمجھ میں آ جائے اور اللہ کی قدرت اور اللہ کا نظام تقویم سمجھ میں آ جائے. تمہارے سامنے یہ زمین ہر سال ہوتی ہے، سردیاں آتی ہیں، خشک ہو جاتی ہے، دانا بھی نہیں نکلتا، قطرہ بھی نہیں ہوتا، کوئی تنکا بھی نہیں اٹھ سکتا. تم کتنی کوشش کرو گے کچھ نہیں اٹھ سکے گا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، جو ہی گرمیاں شروع ہو جاتی ہیں، اسی زمین سے طرح طرح کی چیزیں اٹھتی ہیں. میں قسم قسم کے دانے اسی زمین سے نکالتا ہوں. تم کو تیل کی ضرورت ہے تو تیل پیدا کرنے کے دانوں کا پورا نظام الگ بنا ہے. تم کو سبزیاں چاہیے تو سبزیوں کا پورا نظام الگ بنایا. پھر سبزیوں کی قسمیں الگ کر دی ہیں. کچھ سبزیاں وہ ہیں جو زمین کے اندر رہتی ہیں اور وہ اندر کی طاقت کو کھینچتی ہیں. اس کے بعد ہم کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اس میں گاجر ہے، اس میں آلو ہے، اس میں مولیاں ہیں، اس میں شلجم ہے. وہ سب زمین کے اندر کی سبزیاں. کچھ سبزیاں وہ ہیں جو زمین کے اوپر چڑھ جاتی ہیں اور جب اڑ جاتی ہیں تو سورج کی تمام وٹامن اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ سبزیاں ہم کھاتے ہیں. ڈاکٹر کہتے رہتے ہیں ہری سبزیاں کھاؤ. وہ ہرا پن اس میں کہاں سے آ جاتا ہے؟ اس ہرے پن کے ساتھ ساتھ وہ سورج کی طرح طرح کی وٹامن کو کیسے ایگزاسٹ کرتے ہیں. پھر وہ انسان جب کھاتا ہے تو انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہے. اللہ نے انسان کی بہت ساری ضرورتوں کو وابستہ رکھا تھا جانوروں کے ساتھ. تو اللہ نے قسم قسم کے جانور بنائے اور وہ سارے جانور انسان کی ماتحت کرتی ہیں. جانوروں کی اکثر قسمیں ہم سے طاقتور ہیں مگر سارے ہمارے ماتحت ہیں. یقیناً گھوڑا انسان سے طاقتور ہے مگر انسان کے ماتحت ہے. بیل انسان سے طاقتور ہے مگر انسان کے ماتحت ہے. ہاتھی تو بہت ہی زیادہ طاقتور ہے مگر انسان کے ماتحت ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا تذکرہ تفصیل کا بیان کر کے پھر کہتے ہیں یہ میں نے تمہارے لیے بنایا. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ. ان جانوروں میں تمہارے بہت فائدے ہیں. کسی جانور سے تمہیں دودھ ملے گا تو جو دودھ دینے والا جانور ہے اس کی باڈی کے اندر دودھ پیدا کرنے کا سسٹم اتنا وسیع رکھا ہے، اس سے بچے کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور ہماری ضرورت بھی پوری ہوگی. گائے ہم کو بھی دودھ دیتی ہے اور اپنے بچے کو بھی دودھ دیتی ہے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ شام کی عجیب جو قدرتیں ہیں. گائے کو معلوم ہے کہ انسان خود کرتا اور یہ میرا سارا دودھ نکال دے گا اور سارا دودھ نکالیں گے تو میرے بچے کے لیے کچھ دودھ بچے گا نہیں. اس لیے اللہ نے گائے کو دودھ کو روک کر رکھنے کی طاقت بھی رکھی ہے. چنانچہ جب اس کو دودھ نکالتے ہیں تو بہت کام تو روکے اور جو ہی غسل لگائیں گے تو بہت دودھ چھوڑ دیں. تم کو سے معلوم ہے کہ میرے بچے کے لیے دودھ کھا جائیں گے سارا اور میرا بچہ رہ نہیں پائے. اس کے بعد پھر جب دودھ غسل لگاتے ہیں پھر وہ دودھ اتارتی ہے، وہ اس کو الگ کرتے ہیں، پھر دودھ نکالتے ہیں، پھر نکال دیتے ہیں.
جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت کو سمجھانے کے لیے کیا فرمایا اللہ نے رحمت کے 10 حصے کیے ایک حدیث میں، اور ایک حدیث میں اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے، 10 حصے ساری کائنات میں تقسیم کیے اور 90 حصے اپنے پاس رکھے، اور ایک حدیث میں اللہ نے رحمت کے 10 حصے کیے، ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم کیا اور ایک حصہ 9 حصہ اپنے پاس رکھے۔ وہ جو ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم کیا ان ایک حصوں میں سے وہ بھی ہے جو اس گائے کے دل میں اپنے بچڑے کی محبت ڈالی، گھوڑی کے دل میں اپنے بچڑے کی محبت ڈالی۔ اور یہ بات سمجھانے کے لیے حضور نے کیا فرمایا کہ جانور میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ جسم سے باہر آ جاتا ہے، وہ جب جانور کھڑا ہونے لگے گا کیونکہ اس کو کھڑے ہو کر کے بچے کو دیکھنا ہے، ابھی اس نے اپنے بچے کو دیکھا نہیں، اس بچے کی محبت اس کے دل میں آ گئی، اس لیے جب وہ کھڑا ہونے لگے گا گائے ہو یا گھوڑی ہو تو پاؤں ٹیکتے وقت وہ دیکھتی ہے کہ میرے بچے پر میرا پاؤں کتنا نیچے، وہ تو جانتا ہے، اس کو کون سکھانا ہے کہ وہ جو کھڑی ہو جائے گی پاؤں ٹیک کر کھڑا ہو جائے گا بچہ کچھ نہ جائے، اس لیے وہ اچھی طرح سے دیکھتی ہے کس جگہ میں پاؤں ٹکاؤں گی تاکہ میرا بچہ کچلا نہ جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو اس جانور کے دل میں اس بچے کی محبت آئی ہے جس بچے کو ابھی دیکھا بھی نہیں ہے اس نے، جو اسی محبت کا ایک حصہ ہے جو اللہ نے شادی کا اجر نصیب کیا۔ اللہ نے جانور کو بنایا ہمارے ماتحت کر دیا، سواری والا جانور سواری دیتا رہے گا، ہل جوتنے والا جانور ہل جوتتا رہے گا، دودھ دینے والا دودھ دیتا رہے گا، اون دینے والا جانور اون دیتا رہے گا۔ ایک جانور کو بنایا دودھ دینے والا، بکری دودھ دینے والی ہے، اس کے جسم میں اون نہیں۔ دوسرے جانور کو بنایا اون دینے والا، وہ دودھ دینے والا جانور ہے، اس کے جسم میں دودھ اتنا ہی پیدا ہوا جس وجہ سے بچے کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کے جسم میں دودھ اتنا پیدا ہوا اپنے بچے کی ضرورتیں پوری کرتی ہے، ہماری ضرورتیں پوری کرتی ہے۔ جانور کو زندگی گزارنی ہے، سرد علاقوں کے جانوروں کے لیے وہ جانور پیدا کیے جن کے جسم میں خون ہے، وہ گرم، اس کے اندر اس کی تاثیر گرم ہے، اور گرم ملکوں میں رہنے والا جانور بکری ہے، اس کو ٹھنڈ لگتی ہے جس سے کہ اس کے بال جو ہے وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ یہ سب اللہ کا نظام تخفیف ہے۔ زمین اناج سے اناج پیدا کرنا ہے، جانوروں سے جانور پیدا کرنے ہیں، انسانوں سے انسان پیدا کرنے ہیں، ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا۔ تمام پرندوں کا نظام بنا ہے، انڈوں سے پیدا ہو گیا، لیکن انڈوں سے پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر پورا سسٹم ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک طرف سے جانور کے جسم فیمیل کے جسم میں انڈے بنیں گے، پھر وہ انڈے شناخت ہو جائیں گے، پھر اس فیمیل کے جسم میں ایک آگ پیدا ہو جائے گی، حرارت پیدا ہوگی، وہ حرارت جو ہے وہ انڈوں کو گرمی پہنچائے گی، اور جب وہ حرارت انڈوں پہنچے گی تو اندر سے چوزا نکلے گا۔ انڈوں کے اندر سے جانور نکلتے ہیں، کیسے نکلتے ہیں؟ ہم اتنا جانتے ہیں بکری نے انڈے دیے، مرغی نے انڈے دیے، وہ انڈے ہم نے جمع کیے، انڈے جمع کیا اس کے بعد پھر ایک خاص ٹائم آئے گا، اس کے بدن کی کیفیات بدل جائیں گی، اس کے بعد جب کیفیات بدل جائیں گی اس کے بعد انڈے پر بٹھائیں گے اس کو، وہ 21 دن تک انہیں پر بیٹھی رہتی ہے اور ان انڈوں کو کروٹ کو دیتی رہتی ہے، اور 21 دن کے بعد ہر انڈے میں سے چوزا نکل آئے گا، ہر ایک چوزے کا رنگ الگ ہوگا، ہر ایک چوزے کی شکل الگ ہوگی، کوئی میل ہوگا کوئی فیمیل ہوگا، ہر ایک انداز الگ ہوگا، سارے کام ایک ہی جیسے کریں گے، شکلیں سب کی الگ الگ ہوگی، اور اس لیے شکلیں الگ ہوگی، الگ بنائی، ورنہ یہ روزانہ لڑائیاں ہوتی، یہ آپ کا مرغا ہے یا ہمارا مرغا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نظام تکوین، اللہ اکبر، یا اللہ کتنے بڑے ہیں آپ، کیا بات، ہر انسان کی شکل ایک ہی جیسی، ہر انسان کی شکل الگ ہوگی، کوئی انسان دوسرے سے نہیں ملتا ہے، سارے انسان ایک ہی جیسے، ہر انسان کی 2 ٹانگیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 10 انگلیاں ہیں، 10 انگلیاں ہیں، ناخن ہیں، 1 ناک ہے، 2 کان ہیں، 32 دانت ہیں، سارا ایک ہی جیسا ہے سب کو، لیکن سب کی شکلیں الگ، سب کی آوازیں الگ، سب کے چلنے کے اسمائل الگ، سب کے بولنے کا انداز الگ، کیونکہ آج کل تو موبائلوں پر آدمی کبھی کیا کرتا ہے، صرف آواز سے سمجھ جاتا ہے یہ کون ہے، آواز میں اللہ نے سمجھا وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، تمہاری شکلوں کو میں نے الگ الگ بنایا، تمہارا رنگ میں نے الگ الگ بنایا، ورنہ روز لڑائیاں ہوتی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ جو آنے والا ہے یہ عورت کا شوہر ہے یا اس کا بھائی ہے، یہ شکلیں دونوں کی جس کی ہوتی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا پڑوسی بچہ ہے یا ہمارا بچہ ہے، بھتیجا ہے کہ بھانجا ہے، شکلیں سب کی ایک ہی، لیکن سب کی شکلیں اللہ نے الگ الگ بنائی۔ بلکہ آج جو علم پڑھنے والے ہیں وہ اور زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، ڈی این اے سب کا الگ الگ ہے، کسی کا ڈی این اے کسی کے ساتھ نہیں ملے گا، اور یہ بات سارے جانتے ہیں کہ دنیا کے سارے انسانوں کے انگوٹھے اگر ایک جگہ جمع کیے جائیں گے
یہ اونٹ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے ہیں، ہر ایک اونٹ الگ الگ ہے. کتنا بڑا ہے وہ اللہ، اس اونٹ کے اندر بھی ڈفرنس رکھے ہیں، کسی کا اونٹ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا ہے. اللہ کے ہاں خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے. وہ اس انگوٹھے کو بنانے کے خزانے اللہ کے پاس اتنے شروع کائنات سے آج تک جتنے انسانوں کے انگوٹھے بنے سب کے الگ الگ، اور آئندہ قیامت تک جتنے انسانوں کے انگوٹھے بنیں گے ہر ایک انگوٹھ انسان کو برا الگ الگ ہوتا ہے. دنیا میں ہر انسان کے ہاں کوئی انسان جس انسان کے ہاں دوسرے انسان سے نہیں ملے گا. ہر ایک انسان کے ہاں بالکل الگ الگ. سب میں کھڑے ہو جاؤ، پاؤں دیکھیں سب کے ایک جیسے پاؤں میں سب کی شکلیں الگ ہیں. احتیاط میں بیٹھے ہیں، سب کے ہاتھ دیکھو، سب کے ہاتھ دیکھیں جیسے، لیکن سب کے ہاتھ کھول کر کے دیکھو، تمام ہر انسان کے ہاتھ کے لکیریں الگ الگ ہیں. میں عرض کر رہا تھا جانور اللہ نے نظام تکوین ہے، یہ صاحب نظام تکوین کے معنی انسان کو پیدا کہ انسان کی باڈی میں کیا کیا رکھا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے جسم کے ایک روح کے اندر میری قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. افلا تبصرون، غور کیوں نہیں کرتے؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی أنفسہم، تمہارے جسم کی ایک چیز میں نے اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں. کائنات میں وہ تمہارے جسم ہے. انسان کھانا کھاتے کھاتے تنگ آ جاتا ہے، جیسے دوائی کھاتے کھاتے تنگ آ جاتا ہے. اللہ نے نظام کیا رکھا ہے؟ تمام غذاؤں میں ذائقے الگ الگ ہیں، ہر مذہب کا ذائقہ الگ ہے. اور اتنا ہی نہیں، میٹھی چیزوں میں بھی فرق رکھا ہے. یہ چیز بھی میٹھی، یہ چیز بھی میٹھی، دونوں کا میٹھا کے بندوں میں فرق ہے. حلوہ میٹھا ہوتا ہے، پیٹیا میٹھا ہی ہوتا ہے. پھرنی بھی میٹھی ہوتی ہے، کیا میٹھی. اگر آپ اندھیرے میں چمچے سے منہ میں ڈالیں گے اندھیرے میں، آپ ذائقے سے محسوس کریں گے جو اثر ہو کہ گیس بھی ہوگی. کیسے کہ زبان میں 10,000 ذائقے زبان ریکارڈ کرتی ہے، اور 8,000 خوشبوئیں ناک ریکارڈ کرتی ہے. یہ جو ہم سونگتے ہیں، یہ سونگنے وقت اس کے بعد پھر پہلی مرتبہ اگر کوئی بو ہم نے سونی ہے، زبان ناک اس کو ریکارڈ کر دے گی. اس کے بعد سارا سال بعد اگر یہی خوشبو پھر کبھی ناک میں آ گئی، آپ فوراً سمجھ جائیں گے یہ وہی والی. اللہ نے زبان ناک کا دل کتنا کرتا. انسان اپنا لقمہ منہ کے اندر سے لقمہ نہیں اتار سکتے تھے اگر منہ کو اندر سے تر نہ رکھا ہوتا. اس منہ کو اندر سے تر رکھنے کے لیے اللہ نے 6 جگہ چشمے پیدا کیے ہیں جہاں سے پانی نکلتا ہے. اس کو کہتے ہیں بہاؤ نکلنا، گلینڈز اس کو کہتے ہیں. اسی لیے ہم بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی منہ میں اچانک پانی آ جائے. یہ پانی کہاں سے آ جاتا ہے؟ وہ پانی پیدا کرنے کا اللہ نے نظام رکھا ہے. اگر وہ نظام نہیں ہوتا تو ہم کھانا لقمہ اتار ہی نہیں سکتے تھے، وہ نیچے کھانا سے نہیں اترے گا. یہ سب اللہ کا نظام ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے تعارف کرتے ہوئے یہی چیزیں بیان فرماتے ہیں. اپنی قدرتیں، اپنی حکمتیں، اپنی طاقتیں، یہی چیزیں بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو نا یہ اونٹ میں نے کیسا بنایا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، میں نے کیسا بنایا اونٹ. اب کہہ سکتے ہیں یا اللہ آپ کی تو ساری مخلوق عجیب ہے، اونٹ ہی کی کیا بات ہے، ہر چیز عجیب ہے. مگر اونٹ کا تذکرہ اس لیے کیا کہ عرب کے لوگ اونٹوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. کتاب میں لکھا ہوا ہے چونٹی ہے، چونٹی زندگی کا ایک لمحہ بھی وہ ضائع نہیں کرتا. 6 مہینے کے لیے سٹاک اندر لے جا کر کے رکھے. محکمہ موسمیات سال نام سے رضو میں کہ سردیاں آنے والی ہیں، اوپر زمین پر کچھ نہیں ملے گا، مجھے زمین کے اندر سوراخ بنانے ہیں اور وہ سوراخ اتنی گہرائی تک پہنچانے ہیں کہ وہاں برف کا پانی نہیں پہنچنا چاہیے. پھر وہاں سے مٹی نکال کے باہر کر دیں گے. اس کے بعد پھر 6 مہینے کا پورا سٹاک اندر رکھیں گے. اور اسے معلوم ہے کہ دانا جو مٹی کے ساتھ مل جاتا ہے یہ اگ جاتا ہے، لہٰذا یہ دانا اگنا نہیں چاہیے. اگر دانا اگ گیا تو میری غذا کا کام نہیں دے سکے گا. اس لیے دانے کو اندر لے جا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیتے. چونٹی دانے کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے، حالانکہ اس چونٹی کا وزن اس دانے سے کم ہے، مگر اس کے جسم کے اندر اللہ نے کیمیکل پیدا کیا ہے. اس کیمیکل کو لگا دیا دانے کے ساتھ، اس کا 2 ٹکڑے کر دیتے. اور بعض دانے ایسے ہیں کہ 2 ٹکڑے کرنے کے باوجود اگ سکتے ہیں، ان دانوں کو 4 ٹکڑے کر دیں گے. اور وہ بھی چونٹی کی ہے، وہ کبھی کسی سے الجھتی نہیں، وہ کسی سے ٹکراتی نہیں، وہ لڑائی نہیں کرتی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو الجھتے نہیں ہے. وہ آپس میں کہ تو نے کیوں کھایا، میں نے نہیں کھانا، نہیں. ان کے اندر کوآپریشن ہے، ان کے اندر محبتیں ہیں، ان کے اندر گائیڈنس ہے، اس کے اندر فالو کرنا. جو آگے چلے گا ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے. امیر صاحب کی اطاعت کے ساتھ
جدھر گئے چھوٹے سارے چھوٹے ادھر کو چلے گئے، وہ نہیں کہتے تم ادھر جاؤ میں آتے ہیں اسی لیے قرآن کریم میں سورہ نمر مانے چونٹی، سورہ رہے قرآن سے سورہ رہے کی کیا مطلب کوئی بات سمجھا؟ اللہ نے ان کے بارے میں کہا دیکھو میں نے کیسا بنایا، کیسا بنایا؟ نمبر 1 یہ صحراؤں میں رہے گا جہاں پانی نہیں ملتا، تو میں نے اس کے جسم کا سسٹم ایسا بنایا 10 دن تک پانی نہیں ملے گا تب یہ جانور زندگی گزارے گا۔ اس کے باڈی کے اندر چربی نہیں پیدا کر دی ہے، جو ہی اس کو پانی نہیں ملے گا اس کی چربی جو ہے وہ پانی بن کر کے اس کے جسم کی ضرورت پوری کرتی رہے گی۔ 10 دن تک صحراؤں کے اندر بغیر پانی کے رہ سکتا ہے۔ ادھر سے ڈائجسٹو سسٹم اتنا مضبوط بنا ہے، لکڑی کو چبائے گا تو اس کی غذا کی ضرورت پوری ہو جائے گی، وہ کانٹے چبائے گا، وہ پالیتھین کھائے گا، وہ گھاس سب کچھ کھاتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ ٹھیک ہے، چونکہ اس کو صحراؤں میں رہنا ہے اور صحراؤں میں سخت گرمی ہوتی ہے، اوپر سے 50 ڈگری کی گرمی آ رہی ہے، نیچے سے ریت گرم ہے، نیچے سے ریت کی ہیٹ اوپر پہنچے گی، اوپر سے دھوپ کی گرمی آ رہی ہے، اس کی چربی جلدی پگھل کر ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے اس کے جسم کو ریت کی ہیٹ پہنچنے سے زیادہ اونچا بنا دیا، ڈبل سپورٹ، 2 ٹانگیں مطلب اس کے قد کی بلندی، کیونکہ ریت کی ہیٹ 5 فٹ تک پہنچتی ہے اور اس کے اوپر ریت کی ہیٹ نہیں آتی ہے، اس سے زیادہ ہوتا ہے یہ اونٹ کا قد، اور جب اونٹ زیادہ اونچا اونٹ کا قد ہے تو وہ نیچے کی ہیٹ وہاں تک نہیں پہنچتی ہے، وہ اسے دھوپ کی گرمی کو برداشت کر لیتا ہے، اور دھوپ کی گرمی کی وجہ سے اس کی چربی جتنی پگھلتی ہے اتنی اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر نیچے کی گرمی بھی اوپر آ جائے گی تو زیادہ جلدی پگھل جائے گی، اس کا بعد جانور مر جائے گا۔ لیکن جب اتنا اونچا اس جانور کو بنایا تو مسئلہ یہ ہے سوار کیسے ہو جائے گا، تو ہر وقت سیڑھی رکھنی پڑے گی، اس لیے اللہ نے ان کا نظام یہ بنایا کہ جب اس کو سوار کرنا اس کو ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں وہ اور نیچے بیٹھ جائے، جب بھی اس کو سوار ہونا کا ہاتھ سے اشارہ کرتے وہ نیچے، اس کو کہیں گے نہ یا کہیں گے بخ، وہ ایک دم فوراً نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ دن میں 50 مرتبہ اس کو اٹھاتے ہیں اور بٹھاتے ہیں، بیچارہ بیٹھا، مگر جب وہ 5-5 کوئنٹل کی باڈی کو نیچے گرائے گا اور چڑھائے گا اس کے تو ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، اس کے تو کھال بھی گھس جائے گی۔ اللہ نے تو اس گھٹنے کی جگہ پر کھال اتنی موٹی بنائی ہے، اتنی موٹی بنائی ہے کہ اگر دن میں 100 مرتبہ وہ پتھر کو بیٹھے گا اس کے کھال کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور ماں دہن اتنا بنا ہے کہ چھوٹا بچہ بھی رسی پکڑ کر کھینچتا ہے، اونٹ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور طاقت اتنا بنا ہے کہ آپ جی کے سارے اٹھا لیں۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ بگڑے ہوئے اونٹ سے میری حفاظت کرنا، کیونکہ اونٹ جب بگڑ جاتا ہے تو سارے اٹھا لیتا ہے۔ غرض ہے کہ کائنات ایک چیز اللہ کی قدرت تقویم کا شاہکار ہے، ایک ایک چیز۔ جتنے پھول اللہ نے بنائے تمام پھولوں کے رنگ الگ، تمام پھولوں کی شیپیں الگ، تمام پھولوں کی کلر الگ، تمام پھولوں کے فائدے الگ، ہر پھول کے اندر الگ الگ قسم کے وٹامنز ہیں جو تمام دوائیوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ باٹنی پڑھنے والے جانتے ہیں کون سا پھول کس غرض سے کام استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو جانوروں کی سائنس پڑھتے ہیں، جس کو انیمل کی انیمل کہتے ہیں، جانوروں کی ہڈی کے اندر پائے جانے والا گودا وس یا سے تقریباً 1000 بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اندر جان کو وس نظر آتا ہے، تقریباً 1000 بیماریوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ سوائے آسو بشن سوائے ذہن اور کوشش 20 بیماریوں کا علاج شامل ہے، اور بڑی بیمار کے تاچ ہوتا ہے۔ کاشن چھنا جو کاشن گورنوں کے علاج سوائے سوئی سے دے کاشو مسئلہ تو تاچ سوئی، وہ سوئی نام کی چیز اس کو ایک زبان میں شیطان بھی کہتے ہیں، یونانی زبان میں سوئی کو شیطان کہتا ہے، کیونکہ وہ جب لگ جاتی ہے تو معلوم یہ سب کو کیا ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ نے کائنات کا نظام جو بنایا ہے تو کہتے ہیں نظامی تقویم ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات میں نے بنائے، تم کو میں نے پیدا کیا، تمہارے جسم کو جو جو چیزیں ہونی چاہیے وہ ساری چیزیں میں نے تمہیں دی ہے، تمہارے مانگے بغیر تم تو درخواست بھی نہیں دے سکتے تھے، تم مطالبہ نہیں کر سکتے تھے، تم کو پتا بھی نہیں تھا کیا ہونا چاہیے، تو تمہیں میں نے سب کچھ عطا کر دیا۔ اس میں اللہ کی باتیں حکمتیں ایسی عجیب ہیں، اللہ اکبر یا اللہ، آپ کی قدرتوں کے کیا حد ہے۔ بچہ پیدا ہو رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ بچے کو چوسنا نہیں سکھائیں گے دنیا کے کوئی طاقت چوسنا نہیں سکھا سکتی۔ بچہ پیدا ہو گیا ہے دنیا میں، اب ماں کی چھاتی میں دودھ آ گیا، اور چوسنا تو بچے کو خود ہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چوسنا نہیں سکھائیں گے، حج میں دونوں کتنا ہے سکھائیں اس کو کیسے چوسنا سکھائیں گے۔
دنیا کی کوئی طاقت سکھا نہیں سکتی. ڈاکٹر کیا کرے گا؟ مولانا صاحب ہم تقریر کریں گے 1 گھنٹے تک بیٹھ رہا تو بہت اچھا ہے، ماں کے چھاتی سے دودھ آ گیا، دیکھ تیرے منہ اللہ نے بنا ہے، اسے تجھے چوسنا پڑے گا، سن اچھی طرح سے. ہم کتنا ہی اس کو سمجھائیں گے وہ نہیں سمجھیں گے. ہمارے جاننے والوں میں ایک گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا، اس کا اوپر کا منہ نہیں، ٹھیک، وہ بچہ دودھ ہی نہیں چوسا کیونکہ وہ اوٹ نہیں. اب اس کو آرٹیفیشل منہ لگانے کے لیے بعد کے خیال میں لے گئے. اب جب وہ پلاسٹک کا آرٹیفیشل منہ لگایا مگر وہ اللہ کی بنائے ہوئے منہ جیسا نہیں. اب یہ بچہ دنیا میں آیا، چوسنا ہے، اس بچے کو چوسنا ہے. چنانچہ جو ہی ماں اپنے چھاتی کے ساتھ اس کو لگاتی ہے بچہ فوراً چوسنا شروع کرتا ہے. اس کو کون سکھاتا ہے؟ وہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، بچے نے چوسنا شروع کر دیا مگر اسے نہیں معلوم ہے میرے معدے کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی کیپیسٹی ہے، کتنی گنجائش ہے، اتنا ہی دودھ اندر لے جاؤں گا، اس کے بعد نہیں پیوں گا. بچے کو نہیں معلوم ہے، ماں کو بھی بتا نہیں ہے. لیکن وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ دودھ چوسنا شروع کرتا ہے، اچانک بہت روک دیتا ہے. کیوں روک دیتا ہے؟ اس کو کون کہتا ہے اندر جگہ نہیں ہے اور دودھ نہ پی؟ وہی ہے. لیکن اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے بچہ تھوڑا سا دودھ زیادہ لے لے. جو بھی تھوڑا سا زیادہ دودھ لے لے گا تو یہ اس کا ڈائجسٹو سسٹم، اس کا معدہ کمزور ہے، وہ ہضم کر نہیں سکے گا. اللہ نے دوسرا نظام رکھا ہے، دودھ واپس آئے. دودھ پیتے بچے کو دودھ آتا ہے واپس. ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، مجھے رحمت ملا ہے اس کو، وہ تو واپس آنا چاہیے ورنہ یہ تو معدہ اس کا بیٹھ جائے گا. جسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیپیسٹی کم ہے، دودھ زیادہ چلا گیا، واپس نکال دو. وہ بچہ خود نکال نہیں سکتا، اللہ اس کو واپس. ٹھیک ہے صاحب. اب بچے کو پیٹ میں درد ہو گیا، وہ بول نہیں سکتا. اس بچے کو بھوک لگے، وہ بول نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سے اس کو رونے کی طاقت. گھر والے پریشان ہو جاتے، بچہ رو رہا ہے. یاد رکھنا چاہیے چھوٹے بچے کا رونا کبھی تو ہوتا ہے درد کی وجہ سے، کبھی ہوتا ہے بھوک کی وجہ سے، اور اکثر ہوتا ہے ضرورت کی وجہ سے. وہ ضرورت سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ کیا ہے؟ یہ جو اندر کی تمام اندڑیاں ہیں، اندر کی تمام اندڑیاں، ان تمام اندڑیوں میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. کیونکہ اگر پانی بھرا ہوا نہیں ہوگا وہ اندڑیاں چپک جائیں گی. اللہ اس کو پانی بھر کر کے رکھتے ہیں، یہ اندڑیاں چپکنی نہیں چاہیے. اب جب بچہ روتا ہے اس کے بعد پھر وہ اندڑیوں کے ہوا اندر جاتی ہے تو اندڑیوں کا پانی باہر آ جاتا ہے. اسی لیے جو بھی بچہ پیدا ہوگا پہلے روئے گا، کیونکہ اگر روئے گا نہیں تو اندر کے تمام اندڑیاں جو ہے وہ پانی سے بھری گی. اللہ کی قدرت میں ایک ایک چیز میں حکمت ہے. بچہ پیدا ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد اچانک ہنسنا شروع کر دے گا. اس کو کون کہتا ہے تم ہنسنا شروع کرو؟ اور اگر وہ ہنسے گا نہیں سارے اس کے بعد جب وہاں سے ہنستا ہے ہم بھی ہنستے رہتے ہیں، ماں باپ کو بھی خوشی ہونے لگتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جہاں سے جب اس کو گور کر دیکھیں گے، خطرناک شکل بنا کر دیکھیں گے کہ بچہ بہت رونے لگتا ہے، اس کو کون کہتا ہے یہ خطرے کی شکل ہے، یہ ڈانٹنے کا انداز ہے. کچھ عرصے کے بعد جب اس سے دانت آنے شروع ہوتے ہیں. میرے بھائی اگر اللہ تعالیٰ سے اس کو یہ دانت عطا نہیں کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو دانت عطا نہیں کر سکتی. اب دانت ہو گئے، دانت ملنے کے بعد اب یہ غذائیں چبائے گا. یہ غذائیں چبانے کے لیے ضروری ہے کہ غذا کو چکر لگانے چاہیے. یہ غذا جو ہے وہ گھمانی ہے تاکہ وہ ساری چبائی جا سکے. جب لقمہ منہ میں رکھیں گے اس کو چبانے کے لیے اللہ نے دانت دیے، دانت اپنا کام کر رہے ہیں. ساتھ میں پانی نکل رہا ہے زبان کے اندر سے، وہ پانی غذا کے اندر شامل ہو رہا ہے، لیکن اس لقمے کو گھمانے کا سسٹم ہونا چاہیے، ورنہ یہ بار بار نکالنا پڑے گا، نئے دوبارہ داخل کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ شاہ نے زبان کے اندر لقمے کو گھمانے کا سسٹم عطا کیا. وہ زبان جو ہے وہ لقمے کو گھماتی رہے گی اور دانت چباتے رہیں گے، ورنہ اڑان پر سسٹم ہوئے وہ چبایا نہیں جائے گا سارا. اب جب سارا چبانے کے بعد پھر اللہ نے ایک اور سسٹم پیدا کر دیا ہے. وہ کیا ہے کہ انسان سے نگلاتا کرتا ہے تو اس کے بعد اور نیچے چلا جائے. اگر یہ نگلنے کا سسٹم اللہ نے نہیں رکھا ہوگا اس کے بعد اندر جائے گا نہیں، پھر ڈنڈے سے اندر کرنا ہے. اور زبان کا کمال یہ ہے کہ لقمے کو تو دھوکوں کے نیچے لائے گی خود نہیں آئے گی. خود اللہ رضی صاحب ادھر سے بھی نہیں آئے گی، ادھر سے بھی نہیں آئے گی. لقمے کو دائیں طرف بھی ادھر سے بھی نکالے گی، ادھر سے بھی نکالے گی، دانت کے نیچے لائے گی، خود اللہ صاحب کر رہے گی. اور اگر کبھی دانت کے نیچے زبان آئی ہوگی پھر یاد ہوگا کیا کیا ہوتا ہے. اللہ کا نظام. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے یہ ساری کائنات بنائی، میں نے تمہیں سب پیدا کیا، تمہاری دیکھنے والی آنکھ میں نے بنائی، تمہارے سننے والے کان میں نے پیدا کیے،
تمہاری بولنے والی زبان میں نے پیدا کی، تم کو یہ جوانی میں نے دی ہے، یہ جانور تمہارے میں نے پیدا کیے ہیں، یہ زمین سے اگنے والی ساری چیزیں میں نے تمہاری بنائی، یہ موسم سوٹیبل موسم، اتنا گرم نہیں رکھا کہ تم جل جاؤ، اتنا سرد نہیں رکھا تمہاری ٹوٹیاں جل جائیں، ایسا یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا ہے، لہذا حکم بھی دے رہے تخلیق بھی اللہ ہی کی ہے، فیصلہ بھی اللہ ہی کرے گا۔ اب اللہ نے بکری بنائی، یہ ہے نظام تفویض، بکری کا دودھ حلال کر دیا، یہ ہے نظام تشریع۔ اللہ نے بھیڑو بنایا، یہ ہے نظام تکوین، اس کی خون ہمارے لیے جائز کر دی، اس کا گوشت ہمارے لیے جائز کر دیا، یہ ہے نظام تشریع۔ اللہ نے کتا پیدا کیا، یہ ہے نظام تکوین، اس کا کام ہے حفاظت کرنا، رات کو جاگنا، پہچان کر کے رکھنا، دشمنوں کو سمجھنا، ٹھیک، اور اس کے گوشت کو حرام کر دیا، اس کے لعاب کو ناپاک قرار دیا، یہ ہے نظام تشریع۔ اللہ نے زمین سے چیزیں اگائیں، یہ ہے نظام تکوین، ان چیزوں کو ہمارے لیے حلال کر دیا، یہ ہے نظام تشریع۔ پیدا میں نے کیا، میں بتاؤں گا کون سی تھی، اسی زمین سے سبزیاں نکلی، حکم دیا یہ حلال ہے تمہارے لیے، اسی زمین سے چرس اور بھنگ نکلا، اور ایسے دور رہنا ہے تو ختم رہا۔ جوس پیدا کیا، دودھ پیدا کیا، پانی پیدا کیا، یہ ہے تکوین، اور انسان کو حلال کر دیا۔ انہی میں سے ایک چیز اور ہوتی ہے، وہ بھی لیکوڈ ہوتی ہے، وہ بھی مائع ہوتی ہے، اس کا نام ہے شراب، اس کو حرام کرتا ہے۔ اللہ چیز بناتے بھی ہیں اور بنانے کے بعد اس کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ مرد کو بنایا مرد، اس کو ضرورت رکھی خاتون کی، خاتون کو بنایا خاتون، اس کو ضرورت رکھی مرد کی، وہ ضرورتیں اللہ نے پیدا کی ہیں، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تشریع رکھی کہ تو مرد ہے، وہ خاتون ہے، تیرا نکاح جب اس کے ساتھ ہوگا تب وہ تیرے حلال ہے۔ اور نکاح کرنے کے لیے بھی بتایا، ایک عورت ہے وہ تیری ماں ہوگی، اس سے نکاح نہیں ہوگا، ایک عورت ہوگی وہ تیری بہن، اس سے بھی نکاح نہیں کرنا، ایک عورت اور ہوگی وہ تیری پھوپھی خالہ ہے، اس سے نکاح نہیں کرنا۔ نظام تکوین بھی ہے، نظام تشریع بھی ہے۔ اب بندہ اگر یہ کہے کہ یا اللہ پیدائش آپ کی، مرضی تیری، پیدا آپ نے کیا، چلے گا میرا، جو میں چاہوں گا وہ کروں گا، جو میں چاہوں گا وہ میں کھاؤں گا، جیسے میں چاہوں گا زندگی گزاروں گا۔ اس انسان کو اللہ تعالیٰ خام کہتے ہیں یہ جانور سے زیادہ ہے، پیدا میں نے سب کچھ کیا، کہتا ہے میری مرضی چلے گی، اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانور سے زیادہ بدتر ہے کہ کائنات میں نے بنائی، کائنات کی چیز میں نے پیدا کی، میری پیدا کی ہوئی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے، ایسے گزارنے لگے۔ اس لیے فرمایا یہ بدترین مخلوق ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ بدترین مخلوق ہے یہ، میری زمین پر رہ کر میرے کا انسان کو کہاں پتہ نہیں ہوگا۔ خنزیر حرام ہے کوئی شک نہیں، بدترین نہیں ہے، کتا حرام ہے کوئی شک نہیں، بدترین نہیں کہا، شر البریہ نہیں کہا، شر البریہ انسان کو کہا ہوگا۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ یہ انسان چاہے کسی بھی طبقے کے ہو، چاہے کسی بھی کمیونٹی کے ہو، کسی بھی خطے کے ہو، اگر اللہ کو نہیں مانتے اور اللہ کا حکم نہیں مانتے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں، اس کائنات کی بدترین ہوگی۔ اور یہ اللہ فرما رہا ہے اولئک هم شر البریہ، اور وہ انسان جس کائنات میں رہ کر اس اللہ کو مانتا ہے جس اللہ نے یہ کائنات بنائی، اس اللہ کو مانتے ہیں جو قائد اسلام نظام کو چلا رہے ہیں، جس اللہ نے ہمیں یہ سارا حصہ عطا کیا۔ یا اللہ ہم نے آپ کو بھی مانا، آپ کی قدرتوں کو بھی مانا، آپ کی طاقتوں کو بھی تسلیم کیا، آپ کی مشیت ہمیں قبول ہے، اور جو آپ نے زندگی گزارنے کے اصول بتایا ہم اس زندگی گزارنے کے اصول کو بھی اپنائیں گے، اس کا زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم خیر البریہ، یہ بہترین بات ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ میرے بھائی انسان اگر یہ چاہتا ہے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اس کو چاہیے کہ اللہ کی زمین سے نکل جائے، اس کو چاہیے کہ اللہ کی میدان کی چیزیں نہ کھائے، اس کو چاہیے کہ اللہ کا دیا ہو جسم اللہ کو واپس کر دے۔ انسان کہتا ہے میں اپنی آنکھ کا مالک ہوں، جیسے چاہوں گا میں کروں گا، ٹھیک، یہ انسان کی گمراہی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی کا مطلب میرا جسم میں جو چاہوں گا میں بدکاری کروں گا تو میں شراب پیوں گا تو میرا جسم میری مرضی ہے۔ تیرا جسم ہے کہاں؟ تو کہتا کیسے ہے تیرا جسم ہے؟ کون سی چیز انسان نے پیدا کی؟ دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر کے ایک بال نہیں بنا سکتے، اس لیے نہیں بنا سکتے کہ بال بنانے کے لیے جو میٹیریل چاہیے وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔
زمین سے چیزیں ہوتی ہیں، سب کچھ اسی زمین سے نکلتا ہے، اناج، پھل، سبزیاں، درخت، یہ تمام جنگلات اسی زمین سے نکل رہے ہیں۔ جن جنگلات ہم لکڑیاں استعمال کرتے ہیں مکانوں کے لیے، یہ تمام جڑی بوٹیاں اسی زمین سے نکلتی ہیں، شوگر اسی زمین سے نکلتا ہے، نمک اسی زمین سے نکلتا ہے، کپڑے بنانے کے لیے کاٹن اسی زمین سے نکلتا ہے، خزانے اسی زمین سے نکل رہے ہیں۔ اور زمین کو ہم کہتے ہیں مٹی، مٹی جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ دنیا کے تمام وہ انسان جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ مٹی کا ایک ذرہ پیدا نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ذرہ بنانے کے لیے جو مٹیریل چاہیے وہ کہاں سے لائے۔ سائنسدان یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پانی کا فارمولا کیا ہے، لیکن پانی بنانے کے لیے جو آکسیجن اور نائٹروجن چاہیے وہ کہاں سے لائے۔ کیسا کہ سکولوں میں پڑھاتے ہیں پانی کا فارمولا کیا ہے، پانی کا فارمولا آپ نے وہ تو اللہ نے رکھا ہے نا، تب آپ نے جان لیا۔ پیدا کرو تو پیدا کیسے کریں گے، کیونکہ پانی بنانے کے لیے آکسیجن چاہیے، آکسیجن بنانے انسان کی بس میں نہیں ہے۔ آکسیجن جنریٹ کرنے کے لیے الگ نظام بنایا، اور وہ نظام کیا بنایا کہ درختوں کے اندر ایک پورا سسٹم ہے کہ ہماری گندی گیس اس درخت کے اندر چلی جاتی ہے، درخت جو ہے اس کو کھینچتا ہے، پھر اندر اس کو جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے، پھر اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو آکسیجن بناتا ہے، پھر آکسیجن بنا کر کچھ اپنے لیے رکھتا ہے، کچھ باہر واپس پھینک دیتا ہے، تب ہم کو وہ آکسیجن کی گیس ملتی ہے۔ یہ انسان کیسے کر سکے گا؟ تو غرض یہ کہ کائنات اللہ نے بنائی، کائنات کی ایک چیز اللہ نے بنائی، اس انسان کو اللہ نے پیدا کیا، انسان کے لیے کوئی موقع نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارے، اور اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی زمین سے نکل جائے اور جا کر جائیں گے کہاں؟ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بند کر دیں بغیر کھائیں گے اور کیا؟ اللہ نے دیا ہوا جسم واپس کر دیں بغیر بچے گا کیا ہوگا؟ کچھ ایک ہی راستہ ہے، اس دنیا میں رہ کر کے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہم کو اگر اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں، اپنے دکان میں ایک آدمی کی ضرورت ہے، ایڈورٹائزنگ ہو گئی، صاحب ایک آدمی چاہیے، چنانچہ لڑکا آ گیا، وہ کہتا ہے جی میں نے سنا ہے آپ کی آفس میں آدمی کی ضرورت ہے، آپ کے سکول میں آدمی کی ضرورت ہے، آپ کے گھر میں ایک موقع کی ضرورت ہے، میں تیار ہوں۔ ہم کیا دیں گے؟ ہم اسے کہیں گے ہم تمہیں اتنی تنخواہ دیں گے، 2 وقت کا کھانا دیں گے، اور بیمار ہو جاؤ گے علاج کرائیں گے، یہ ساری چیزیں تمہیں دیں گے۔ وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے، فیسلٹی تو آپ نے بتا دی، کام کیا ہوگا؟ تو کہیں کام تمہارا یہ ہے، دکان پہ تمہیں 8 بجے سے شام کے 1 بجے تک رہنا ہے، وہاں کسٹمر آئے گے ان کے ساتھ ایسے کرنا ہے، اور دیکھو چوری نہیں کرنا، دھوکہ نہیں کرنا، اگر کوئی خاتون آئے گی اس کے ساتھ چھٹکانی نہیں کرنا، یہ چیزیں غلط ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب اگر یہ انسان کہتا ہے جناب رہوں گا میں آپ کی دکان پر اور آپ کے گھر میں، مگر کروں گا وہ میری مرضی، اور جو کام آپ بتائیں گے کرنے کے لیے اگر میرا جی چاہے گا کروں گا، اور اگر نہیں چاہے گا تو نہیں کروں گا، اور جن چیزوں کا منع کر رہے ہیں ان چیزوں سے اگر آپ بچوں گا تو ٹھیک، نہیں بچوں گا کوئی پرواہ نہیں۔ اس انسان کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اس لیے کہ فیسلٹیز ہماری لوگ ہیں، اس کے بعد یہ مرضی تمہاری نہیں چلے گی، اس گھر کے اندر تمہیں رہنا ہوگا، تو گھر کے مالک کی مرضی کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ انسان نے گائے خریدی، مقصد کیا ہے؟ دودھ دے گی، اور اگر گائے نے کہا میں دودھ دینے کے لیے تیار نہیں، گھاس مجھے کھلاتے رہو، تو ہر انسان جانتا ہے کہ اس کو گھاس کون کھلائے گا؟ اس کو غرض یہ کہ ہر مخلوق کا ایک مقصد متعین ہے۔ انسان دنیا میں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے زندگی گزارنے کے لیے تمام وسائل مہیا کر دیے ہیں، عائش و آرام کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہتے ہیں اے میرے بندو میں نے تمہاری یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، ان کو کھاؤ، کلوا من الطیبات ما رزقناکم، میں نے جو تمہارے پیدا فرمایا کھاؤ ان میں سے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے تمہارا رب جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا فرمایا۔ اجرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں بنا کر پھر کہتے ہیں ذالکم ربکم، یہ ہے تمہارا رب، خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کیا۔ کیا فرمایا؟ تم لکڑیاں جلاتے ہو، یہ جنگل تم نے پیدا کیا، یہ لکڑیوں کو تم جلا کر کھڑا کر رہے ہو، یہ جنگل تم نے پیدا کیا۔ افرأیتم النار التی تورون، تم لوگ نہیں دیکھتے ہو یہ جنگ جو آگ تم جلاتے ہو اور لکڑیاں جلاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها، کیا تم نے اس کی لکڑیاں پیدا کی؟ ام نحن المنشئون، کیا ہم نے پیدا کی؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، تم دیکھتے ہیں وہ پانی جو تم پیتے ہو یہ تم نے اتارا، یہ میں نے اتارا۔ افرأیتم الماء الذی، کہتا ہے یہ جو زمین سے طرح طرح کی چیزیں نکلتی ہیں ان میں کہتے ہیں میری اس کی کھیتی باڑی ہے، میری زمینداری، تم نے اگایا ہے، یہ میں نے پیدا کیا۔ وہ جن جانور کو تم کہتے ہیں یہ ہمارے جانور ہیں، تمہارا کیسے ہو گئے؟ پیدا تو میں نے کیے۔ اولم یروا انا خلقناهم مما عملت ایدینا انعاما، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے جانوروں کو بنایا، فہم لا مالکون، کہ تم مالک ہو جاؤ۔
غرض انسان کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اس دنیا میں اللہ کا حکم مان کر زندگی گزارے. نظام تکوین بھی اللہ کا ہے، نظام تشریح. یہ نظام تشریح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسانوں تمہیں زندگی گزارنے اس طرح جس طرح سے میں کہوں گا میں کون سی چیز پسند کرتا ہوں وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، جو چیز میں نے حرام کی وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی چیز تمہارے لیے بہت ضروری تھی پھر میں نے تمہارے حرام کر دی. لیکن انسان کو پتہ کیسے چلے گا کہ دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس لیے اللہ نے نبیوں کا نظام قائم فرمایا. انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے اور انہوں نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے سارے اصول سکھائے. عبادت بھی، اخلاق بھی، رہن سہن بھی، کھانا پینا بھی، ایک ایک چیز چھوٹی سے لے کے بڑی تک. نبیوں کا کام صرف انسانوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانا. وہ کر کے بھی دکھاتے تھے، سکھاتے. آخری نبی جناب محمد رسول اللہ آپ علیہ السلام نے آ کر دنیا کے تمام انسانوں کے سامنے پوری زندگی گزارنے کا سارا نظام عمل میں کر کے دکھایا اور زبان سے بھی چاہتا. اللہ کی مشیت تھی. کیا مشیت تھی؟ کہ دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ کی مرضی نبیوں کے ذریعے سے پہنچے. چنانچہ نبیوں نے اللہ کی مرضی کے احکام دنیا میں لائے، لیکن ہر کبھی اپنے زمانے کے ساتھ چلا گیا. کسی نبی کا دین دنیا میں باقی نہیں رکھا گیا. صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس کو محفوظ کر دیا گیا. قرآن محفوظ، حضور کے ارشادات بھی محفوظ، اور امت کے لیے قیامت تک جو دین قیامت تک کے لیے تھا اس کو محفوظ کر دیا گیا، اور جو دین وقتی تھا اس کو محفوظ نہیں رکھا گیا. اس لیے کسی نبی کا دین محفوظ نہیں ہے. اگر محفوظ ہے تو صرف آپ علیہ السلام کا دین. وہ محفوظ دین اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اللہ کیا چاہتے ہیں، کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، نبی نے کر کے بھی دکھایا. اور وہ دین چلتے چلتے انسان تک پہنچا. یہ دین دوسرے انسانوں تک کیسے پہنچے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا اپنا نظام بنایا بذریعہ دعوت. چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن نبی بنے اسی دن حضور کی جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان اوصاف میں سب سے اہم بس آپ کا بیان کیا ہے داعی. وداعی الی اللہ باذنہ. یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. اللہ کے حکم سے آپ انسانوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں. دعوت کا دو میدان ہے. ایک میدان ہے وہ انسان جو اللہ کو نہ مانے اس کو اللہ کے ماننے کی دعوت دینا. وہ انسان جو اللہ کو مانے مگر شرک میں مبتلا ہو اس کو توحید کی دعوت دینا. اور وہ انسان جو اللہ کو مانتا ہو مگر اللہ کی بات نہ مانتا ہو اس کو دین پر کھڑا ہونے کی دعوت دینا. دعوت کے تین الگ الگ ہے. لیکن وہ انسان جو اللہ کو مانتا ہی نہیں اس کو اللہ کے ماننے کی دعوت دینا. اور وہ انسان جو اللہ کو مانتا ہے مگر ویسا نہیں مانتا جیسے اللہ کی ذات ہے اس کو شرک سے نکال کر توحید کی دعوت دینا. اور وہ انسان جو اللہ کو مانتا ہے اور ایک مانتا ہے توحید پر قائم ہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے لیکن زندگی اس کی ایسی گزر رہی ہے جیسے ایمان سے محروم انسان کی زندگی ہوتی ہے. اس انسان کے لیے دعوت اصلاح اعمال کی دعوت. ایک تو ہے ایمان قبول کرنے کی دعوت اور ایک